السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الاحادیث النبویہ کے تسلسل میں درس بخاری آپ لوگوں کے سامنے جاری و ساری ہے، اور گزشتہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کتاب بدء الوحی مکمل طور پر 7 احادیث کے ساتھ پورا ہوا۔ مختصراً جو تشریحات، جو نکات آپ کے سامنے رکھے، یہ بہت ہی مختصر اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھوڑی سی بھی احادیث سے شغف رکھتے ہیں اور اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو یہ بحر بیکراں ہیں۔ آپ اس میں جس طرح جس حد تک جاتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس علم کو اسی حد تک آپ کے لیے کھولتا اور اس کے موتی اور اس کے خزانے آپ کو عطا کرے گا۔ کتاب بدء الوحی کے بعد دوسری کتاب جو حدیث بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے، وہ کتاب الایمان ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتاب الایمان جو کہ پہلے ہونے چاہیے، یہ دوسرے نمبر پر کیوں آئی؟ تو یاد رکھیے، یہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، سمجھ ہے۔ انہوں نے ایمان کو سب سے پہلے لانے کے بجائے وحی کو اس واسطے لایا کہ ایمان کے تمام اوامر، تمام ایمان کے متقاضے اور تمام ایمان کا مغز اور خلاصہ اسی پر مبنی ہے، وحی پر۔ وحی کو نہ سمجھیں گے تو آپ اس کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ ایمان کا تمام انحصار وحی پر ہے، اس واسطے انہوں نے وحی کا باب پہلے، پھر اس کے بعد ایمان کا۔ اب یہاں سے اصل جامع کے حیثیت سے کتاب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلا باب، سب ہیڈنگ جو باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ دیکھیے، یہ بھی ایک یونک، یوں سمجھیے کہ محدثین کے درمیان ایک یونک کاروائی ہے۔ عنوان بھی یہ احادیث کے ٹکڑوں پر یا احادیث ہی کے الفاظ پر باندھتے ہیں۔ یہاں نیا کوئی باب، نئے کوئی الفاظ نہیں لائے ہیں، بلکہ صاف کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے باب، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اب یہ بھی ایک نکتہ ہے، کتاب الایمان میں سب سے پہلی بات اسلام کی آ رہی ہے، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں اسلام کہا جائے گا وہاں ایمان مراد ہوتا ہے، جہاں اسلام مراد ہوتا ہے وہاں ایمان بھی مراد ہوتا ہے۔ کبھی ایمان کہ اللہ نے اسلام مراد لیا ہے قرآن اور حدیث میں، کہیں دراصل اسلام کہ ایمان مراد لیا ہے، کبھی ایمان کہ اسلام مراد لیا ہے۔ تو گویا کہ کبھی پورے ایمان کو اسلام سے بھی مطابقت کی جاتی ہے اور پورے اسلام کو ایمان سے بھی۔ تو اسی واسطے انہوں نے کیا کیا کہ حدیث بنی الاسلام علی 5، جو اسلام کے ظاہری ارکان پر مشتمل ہے، اس کو ایمان کے باب میں داخل کر کے ثابت کیا کہ کئی جگہ اسلام کو ایمان کہا گیا ہے، لیکن اکٹھے دونوں جگہ ایمان اور اسلام کا لفظ آئے گا تو وہاں الگ الگ مراد ہوں گے۔ اگر الگ الگ استعمال ہوگا
تو اسی واسطے مفسرین اس کی بڑی تفصیل، بہترین تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی الگ انفرادی ایمان اگر آئے گا تو وہاں اسلام بھی مراد ہوگا، جہاں لفظ اسلام آئے گا وہاں ایمان بھی مراد آ جائے گا، لیکن دونوں جگہ ایک ہی اکٹھے جگہ ایمان اور اسلام آئیں گے تو اس وقت ایمان سے مراد ارکان ایمان ہوں گے جو کہ قلب اور دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام سے مراد ظاہری عمل ہوگا جو کہ اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، کہ ایک ہی جگہ اسلام اور ایمان کا لفظ آیا ہے تو یہاں ڈیفرنٹ میننگ ہے، یعنی اسلام کی میننگ اسلام کے لیے، ایمان کی میننگ ایمان کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادیہ نشین گاؤں والے آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے ان سے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا۔ اب دیکھیے ایک ہی جگہ ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، ایک ہی جگہ اگر آ جائے تو میننگ ڈیفرنٹ ہے، ایمان کی میننگ ایمان کے لیے ہوگی، اسلام کی میننگ اسلام کے لیے ہوگی، لیکن الگ الگ آ جائے، جیسے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی ضرورت نہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ اگر آپ ادا کر لیے، فرشتوں کا انکار کر دیے، ارکان ایمان کا انکار کر دیے تو دین ہے؟ نہیں، یہاں اسلام الگ آیا تھا تو ایمان بھی اس کے اندر شامل ہے، جہاں ایک ہی جگہ دونوں الفاظ آئیں گے تو وہاں پر ڈیفرنٹ ہوگا۔ اسی واسطے یہاں پر کتاب الایمان کے باب میں اسلام کی حدیث لا کے بتا دیا کہ ایمان اور اسلام دونوں الفاظ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے احادیث کو لانے سے پہلے قرآن کی آیتوں سے استدلال کیا ہے اپنے کتاب عنوان کے تحت، کتاب الایمان میں ایمان سے مراد کیا ہے، اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا کہ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، انہوں نے کہا کہ ایمان دراصل قول بھی ہے فعل بھی ہے، ایمان خالی اقرار کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اقرار کر کے اس پر عمل کرنے کا نام بھی ایمان ہے، اور یزید و ینقص بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، گناہوں کی وجہ سے گھٹتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، ایمان اطاعتوں سے بڑھتا ہے اور گنہگاری سے کم ہوتا ہے، اور اس کے لیے دلیل لائے قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، جب یہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ اور بڑھا دیتا ہے، یعنی ایمان پہلے سے تھا، نیک عمل کرنے سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 4۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وزدناہم ہدی، ہم نے دراصل ان کی ہدایت میں بڑھوتری کر دی، سورہ کہف میں فرمایا، یعنی ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے کہ دلائل دے رہے ہیں قرآن سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ان لوگوں کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 76۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت پائے ہیں اور جن لوگ ہدایت پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اور ان کے تقوی کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل فرماتا ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، کہ جیسے ہی کوئی صورت اترتی ہے تو مذاق اڑاتے ہوئے منافقین
کافرین پوچھتے ہیں کہ اس سے تم میں سے کس کا ایمان میں اضافہ ہوا؟ تو اللہ جواب دیتا ہے بدبختو، تمہارے ایمان میں نہ ہوا ہو تو نہ ہوا ہو، لیکن جو لوگ میرے ذات پر، غیب پر ایمان لائے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوا۔ سورہ توبہ 124 آیت نمبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے فخشوہم فزادہم ایمانا، جیسے انہیں ڈرایا گیا کہ تمہیں ایک لوگ، ایک جماعت مارنے کے لیے آ رہی ہے، قال لہم الناس ان الناس قد جمعوا لہم، سب جم کے تم پر ہلہ بولنے والے ہیں، ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اسی طرح قولہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، نہیں کچھ زیادہ ہوا لیکن ان کے ایمان اور ان کے تسلیم و رضا میں۔ اور اسی طرح حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم ہوتا بھی ہے۔ وہ حدیث لائے ہیں امام بخاری، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے ایمان میں سے ہے۔ اور سب کو معلوم ہے محبت اور بغض ایسی چیز ہے جو بڑھتی گھٹتی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کیا، جو اللہ کے لیے نفرت کیا، جو اللہ کے لیے غصہ ہوا، جو اللہ کے لیے دیا، جو اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ پھر اسی طرح تابعین میں سے عمر بن عبد العزیز کی خاص کر وہ تحریر جو وہ اپنے امیروں کے پاس، گورنروں کے پاس لکھا کرتے تھے، یعنی اسلاف کے طور پر دلیل لائے ہیں۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى عدی بن عدی ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، انہوں نے عدی بن عدی کو، جو حاکم تھے، خط میں لکھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے، دیکھو ایمان کے اندر فرائض بھی ہیں، شرائع بھی ہیں، حدود بھی ہیں اور سنن بھی ہیں، یعنی جتنی چیزیں تم عملی اعتبار سے کرتے ہو وہ ایمان کا بھی حصہ ہیں۔ فمن استکملها استکمل الایمان، فرائض، حدود، شرائع، سنن، نوافل، ان سب کو جو کوئی مکمل کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، جو کوئی اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کا ایمان بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْلَمُوا بِهَا، اگر میری زندگی رہی تو میں اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، یہاں تک کہ تم اس بارے میں اچھی طرح جان لو۔ وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصِكُمْ، کہ فرمایا کہ اگر ان سب کی تفصیلی معلومات کو تم کو میں اپنی زندگی میں بتا نہیں سکا، مر گیا، تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی کوئی خاص خواہش بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دراصل اس دور کے ماحول کا ایک ٹکڑا انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابھی باقاعدہ حدیث شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے باب باندھ کے قرآن اور حدیث اور سلف سے جو چیز منقول ہے اس کو انہوں نے دلیل بنا کے کیوں پیش کیا، یہ سب سے اہم ترین سوال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جیسے ہی اسلام آگے بڑھا، امت اس کی بڑھتی گئی، تو زمانے کے اعتبار سے علماء کے اندر سمجھ کے اعتبار سے دو فریق بن گئے، جن کو اگر ہم اصطلاحی الفاظ میں تعبیر کریں گے تو ایک تھے اہل الرائے اور ایک تھے اہل الحدیث، یعنی ایک کا منشا، مقصد، منہج یہ تھا
کہ حدیث آ جائے تو پھر کوئی قول امام کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسری سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ حدیث میں جو بتا دیا گیا بس اتنے تک رکھو، قیاس نہیں اور اپنی منمانی تعویلات نہیں، اس سے ہر شعبہ متاثر ہوگا، اس واسطے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے علماء کا گروہ وہ تھا کہ جو حدیث اور قرآن کے بعد رائے کو بھی اہمیت دیتے تھے، لیکن آج طرح کے منکرین حدیث بھی اور جاہل قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور وہ پہلے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح پڑھتے سمجھتے، پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے، لیکن رائے کی ایک ترجیح تھی ان کے پاس۔ یہ دراصل وہ زمانہ تھا جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد کا وہ خاص طور پر بہت ہی اہم ترین ایک مسئلے کو لے کر دو ٹکڑوں میں علماء کی بحث شروع ہو چکی تھی، جن میں ایک فریق امام ابو حنیفہ کی بات کو دلیل مانتا تھا، ایک طرف دوسرے علماء تھے جو اہل الحدیث تھے، اور اس میں بات یہ ہوئی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب اسی واسطے باندھے کتاب الایمان میں کہ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، یعنی ایمان قول اور فعل ہے، یزید و ینقص، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس واسطے کہ مشہور یہ تھی بات کہ ایمان مجرد قول کا نام ہے، اور ولا یزید ولا ینقص، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اس حیثیت کو مان لینے سے معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھی ایک معمولی انسان کا ایمان بھی دونوں برابر ہے، کیونکہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، گھٹنا اور بڑھنا یہ ایمان کے صفات ہی نہیں ہیں، اور عمل سے ایمان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان مجرد 6 ارکان پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے، جس کے پاس یہ اعتقاد ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی سے مرجیہ پیدا ہوئے۔ مرجیہ وہ فرقہ تھا جنہوں نے عمل سے بالکل بھی اپنے آپ کو خارج کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ انسان ایمان لانے کے بعد جو چاہے کرے، اس کا کوئی اثر ایمان پہ نہیں پڑتا، کیونکہ ایمان مجرد اصول عقیدے کا نام ہے، اور ابوبکر وہ عام انسان کے ایمان میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں۔ جبکہ ہمیں اسلاف سے، صحابہ سے، کتاب و سنت سے یہی بات ملتی ہے کہ ایمان عمل کے ساتھ کا نام ہے، اور ایمان وہ ہے جو تصدیق بالقلب کے ساتھ، اقرار باللسان کے ساتھ، عمل بالجوارح بھی ہے۔ ایمان کیا کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا بھی ہے، اور اسی طرح تصدیق بالقلب، دل کی گہرائی سے اس کو سچا ماننا بھی ہے، وعمل بالجوارح، اور عمل کرنا بھی ہے۔ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بہت اس وقت کی اہم ترین ٹاپک بن گئی تھی کہ ایمان عمل کا حصہ نہیں ہے، بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والوں کا مسلک ہے، آج تک بھی وہی ہے۔ اور اہل الحدیث جنہوں نے کتاب و سنت کو لازم پکڑا اور منہج سلف کو لازم پکڑا، صحابہ، تابعین، کتاب و سنت، سب اس بات پر دال ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور ایمان کے اندر عمل بھی آتا ہے۔ یہ دو چیزیں اصل میں بنیاد تھی، اور یہاں مخالفت اس بات کی کرنی تھی امام ابو حنیفہ کی، اس بات کی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اور عمل کا حصہ نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے تقریباً کئی آیات صرف اس بات پر دلیل لائے کہ ایمان بڑھتا ہے تو گھٹتا بھی ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے قرآن سے احادیث، قرآن سے پہلے آیتیں لائے، پھر اس کے بعد حدیث سے بتایا کہ اس میں بھی دراصل گھٹنے بڑھنے کی کیا ہے، نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے خط سے بھی بتایا جو عدی ابن عدی کو بھیجا تھا، اس سے بھی، یعنی اسلاف امت
جو اس وقت تھے وہ سب لوگ بھی یہی مانتے تھے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو گھٹنا اور بڑھنا ایمان کی صفت ہے، اور عمل ایمان کے اندر ہے۔ عمل سے خارج ہو کے ایمان مکمل نہیں، ہاں ایمان ہے کمزور، یہ اور بات ہے، لیکن ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو مرجئہ نے اس حد تک پھیلایا، جس کا اثر یہ پڑا کہ حنفی احناف یا حنفیت کو ماننے والے بہت سے لوگ عمل میں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور نمازوں کو چھوڑنا تو معمولی بات ہوتی ہے۔ اب معمولی بات جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اس کے لیے مجبوراً انہوں نے بعد میں اسکیم بھی بنا لی کہ عمر قضا کی، چھوڑتے رہو، شب برات میں پڑھ لو۔ بھائی جب تم نماز پڑھو گے ہی نہیں تو ایمان کہاں رہے گا؟ لیکن ایمان کو عمل سے کوئی تعلق نہیں، یہ اعتقاد پہلے سے بٹھا لیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے تو عوام اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گی، وہی کر رہی ہے۔ عام مسلمانوں کی آبادی میں 100 میں اکا دکا ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یا تو زیادہ تر جمعے کا مسئلہ ہوتا ہے، جمعہ بعضوں تو عیدین میں ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کبھی ان کا چہرہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ پیچھے کیا کاز ہے؟ عمل کو ایمان سے نکال دیا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں بڑا دعویٰ اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان ہونے کا تو ہے، لیکن عمل نہیں۔ کیوں؟ نہ گھٹتا نہ بڑھتا نہ عمل کا تعلق ہے، اس طرح ذہن میں بٹھا دیے تو یاد رکھیے پھر تو عمل کا بگڑنا تھا جو بگڑ رہا ہے۔ اسی واسطے اہل الحدیث نے اس بات کو شد و مد کے ساتھ مخالفت کی کہ ہرگز بھی نہیں، ایمان عمل کا حصہ ہے، عمل ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کی نشانی ہے، عمل کے بغیر ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل بحث تھی جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے باب باندھ کے حدیث لانے سے پہلے تقریباً قرآن کی چند آیتوں سے دلیل، پھر حدیث نبوی سے دلیل، پھر اسلاف سے دلیل، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بات کو لائے اور سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمس کی حدیث لائی۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو بات آ گئی اس کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان اموی قریشی رحمہ اللہ ہے، اموی خاندان کے ہیں، اور خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، جن کو مطابق حدیث مجدد اسلام، اسلام کی تجدید کرنے والے پہلے مجدد بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ 99 ہجری میں خلافت پر بیٹھے، جبکہ بنو امیہ کا دور خلافت ہر جگہ پھیل چکا تھا، اور اس وقت مظالم اور مفاسد کا دروازہ بھی کھل چکا تھا، اور آپ نے ایسی خلافت کی، مظالم کا خاتمہ کر دیا، حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیر اور بکری حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایک ہی گھاٹ پر آ کر پانی پیتے، نہ شیر کو ہمت ہوتی کہ بکری پہ حملہ کرے، نہ بکری ڈرتی کہ شیر حملہ کر دے گا۔ یہ عدل و انصاف کا اتنا بڑا کیا ہے، جانوروں تک پر اثر ہو گیا تھا عمر بن عبدالعزیز کی منصفانہ چال اور انصاف پسند طبیعت کی وجہ سے۔ ایک گھاٹ پر جمع ہو کے پانی پیتے تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک دن چرواہے نے شور سنا۔ کیا شور سنا؟ کہ ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز آج وفات پا گئے۔ پھر بعد میں تحقیق کی گئی تو فلاں وقت، کیونکہ اس وقت مواصلات کا انتظام تو نہیں تھا، موبائل اور نیٹ ورک تو نہیں تھے کہ فون کر کے پوچھ لیتے، کئی دنوں بعد معلوم ہوا جب نیوز آئی کہ عمر بن عبدالعزیز انتقال ہو گئے، اور اس وقت جب ایک بھیڑیے نے حملہ کیا تھا بکری پر، اس وقت کو نوٹ کیا گیا تو وہ وہی دن تھا جس دن اطلاع آئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں۔
101 ہجری، گویا کہ 2 سال ہی خلافت کے ملے، لیکن اس قلیل مدت میں بھی اسلام اور ملت کی وہ تعمیری خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ احادیث نبویہ کی جمع و ترتیب کے لیے بھی آپ نے ایک منظم اقدام اٹھایا۔ بعد میں جو کچھ اس فن میں ترقی ہوئی اور ترقیاں ہوتی ہوتی امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری کو جمع کیا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز ہی کی شروعات تھی۔ انہی کے نتیجے میں تمام حدیث کو کلیکشن کرنے کی ذمہ داری اور اس کو تدوین کو آگے بڑھانے کا ایک بہترین موقع ملا۔ آپ نے دور حکومت میں بنو امیہ کی وہ تمام جائیداد واپس لے لی جو ظلم سے ان لوگوں سے لیا تھا، اور اس ظلم کا خاتمہ کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کا ایک ہار جو ان کے باپ نے انہیں دیا تھا، ان پر نظر پڑی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بیت المال میں داخل کر دو۔ ان کی بیوی کہنے لگی یہ تو مجھ کو میرے باپ عبد الملک بن مروان نے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا فیصلہ اٹل ہے، اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہیں بیت المال میں واپس کرنا پڑے گا۔ یہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی بڑی اطاعت اور بڑی کیا ہے شوہر کے تابع رہنے والی اطاعت شعار تھی، نیک بیوی تھی۔ تو انہوں نے جیسے ہی حکم دیا اپنے قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا ہار لا کے رکھ دیا اور بیت المال میں جمع کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ وہ شخصیت تھی جو امت میں بہت ہی اہم ترین تھی، اور ان کی طرف سے یہ لیٹر ثابت کرتا ہے کہ اس وقت کا عوام کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ ایمان عمل کا حصہ ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے، اور گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو یاد رکھو ایمان کی صحیح تعریف یہی ہے کہ ایمان اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرو، تصدیق بالقلب، دل سے اس کو سچا جانو، عمل بالجوارح، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت پیش کرو، عمل پیش کرو۔ یہ ایمان نہیں ہے جس میں کہہ دیا گیا مرجئہ کی طرح کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ امام بخاری اسی کے تحت باب لائے ہیں۔ انشاءاللہ اس باب کی پہلی حدیث ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔